یا اللہ ہم تو 2 جمع 2 کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں 2 لگائیں تو 2 ملے، 1 لگائیں تو 10 ملے۔ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم مال کمانا چاہتے ہو تو کماؤ۔ اس کا طریقہ بتا دیا، کیا بتایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ آؤ، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو نا، مجھے قرض دو نا، مجھے مال دو۔ اللہ ہمارے مال کا تو محتاج نہیں ہے، وہ تو ہم محتاج ہیں اس کے، اپنے رزق میں، اپنی جان میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، سانس لینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہم اس رب کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مال جمع کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، اس کی بڑھوتری کرنی ہے۔ تم چاہتے ہو کم پیسے لگا کے زیادہ نفع لے لیا جائے، فرما دیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس شخص کی مثال کیا ملی؟ جو اللہ کے راستے میں ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین، اس شخص کی مثال اس طرح ہے، کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح اس کی مثال ہے۔ کیسا دانہ کہ زمین میں بوئیں، اس دانے میں سے 7 سنابل، 7 اس میں سے بالیاں، 7 بالیاں اس میں سے نکلے۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھایا انسان کی مزاج اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے پیغام دیا ہے۔ مال کمانا چاہتے ہو آؤ خرچ کرو نا میرے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے، اس دانے کی طرح کہ جس کو آپ زمین میں بو دیں، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں، 7 شاخیں نکلیں، اور ہر بالی پر جو سٹا اگتا ہے، جو پھل آتا ہے، اس میں 100 دانے۔ آپ نے مکئی کا سٹا دیکھا ہے، آپ نے گندم کی بالی دیکھی ہے، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی پہ ایک پھل آیا، اور ہر بالی میں 100 دانہ موجود ہے۔ کیا بتایا کہ تمہیں کتنا ثواب ہوگا؟ تم ایک خرچ کرو گے، مثال تمہاری یہ ہے۔ اللہ کبھی فرماتا ہے میں تمہیں 1 کے بدلے 10 دوں گا، کبھی فرماتا ہے 1 کے بدلے 70 دوں گا، کبھی فرماتا ہے 1 کے بدلے یہاں فرما رہا ہے 700 گنا دوں گا۔ دو گے 1 ملے گا کتنا؟ 700۔ یہ کتنا منافع والا سودا ہے، یہ کتنے منافع والا کام ہے۔ ہم رب کو دیں 1 اور وہ رب مہربان ہے، وہ ہمیں دے واپس 700۔ اب ان آیات میں پھر فرمایا صرف 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یہ 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کی تعداد اللہ نے نہیں لکھی کہ میں 7,000 دوں گا، 70,000 دوں گا، یا 1,00,000 دوں گا، یا کتنا زیادہ دوں گا۔ اس رب نے اس بات کو بتایا نہیں، کہا جو جتنی محبت سے دے گا، جو جتنے خلوص سے دے گا، جو جتنے پیار سے دے گا، جو جتنا بے ریا ہو کے دے گا، جو بغیر دکھاوے کے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری شان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے میں کبھی تمہارے دیے ہوئے کو 10 گنا بڑھا دوں گا، کبھی 70 گنا بڑھا دوں گا، کبھی 700 گنا بڑھا دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، نہ اس بھول میں نہ رہنا کہ میں صرف 700 دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ میں تو رب ہوں، میں تو قادر ہوں، میں ہر چیز پہ قدرت اختیار رکھتا ہوں، میں جس کے لیے جتنا چاہوں گا اس کے اجر میں اضافہ کروں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، کیفی بندہ 1 ہی روپیہ دے رہا ہے، دینے والا کیا ہے 1 روپیہ، اجر کسی کا 10، کسی کا 70،
کسی کا 700، کسی کا واللہ یضاعف لمن یشاء، کسی کا کہیں زیادہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ جس طرح جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھنے کے لیے اب دیکھیے، ایک شخص ہے نا، اس کے پاس فرض کیا 1 کروڑ روپے، وہ اگر 100 روپے دیتا ہے، اس کے 100 میں اخلاص تو موجود ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے کتنا نکالا؟ اپنے مال کا انتہائی قلیل حصہ۔ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ ہے، اس نے بھی 100 دے دیا، اس کا اجر و ثواب کہاں ہوگا؟ ایک شخص کے پاس ہے ہی 100 روپیہ اور وہ 100 کا 100 نکال کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو وہ رب کتنا خوش ہوگا؟ اجر تو سب کو مل رہا ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا، اور کسی کو اللہ اپنی شان کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ کاروبار کی طرف ترغیب دی ہے۔ مال خرچ کرنا ہے نا، تمہارے اندر موجود ہے کہ ہم کم خرچ کر کے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کم خرچ کرو، دینے والا میں ہوں، میرے راستے میں دے دو، مجھے دے دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے دے دو نا، تو جب مجھے دو گے تو میں اس کو تو سنبھال کے رکھ لوں گا، کل جب ساری کائنات کیفیت تکلیف کی ہوگی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا۔ ہم تو لوگوں کے مال کو اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو لوگوں کے مال، اپنے مال سے زیادہ لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں نا، لوگوں کے مال کی نگرانی اور رکھوالی تو ہم نہیں کرتے، لیکن جان کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے مال سے زیادہ لوگوں کے مال کی، دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ عرض کی حضور وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ، آپ سے مراد ہم سب لوگ، ہم سب۔ کہا تم لوگ ہو جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ یا رسول اللہ یہ کس طرح ہے؟ عرض کیا حضور سے، جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم مال جمع کرتے ہو نا، یہ تمہارے بعد کس کا ہوگا؟ ہماری اولادوں کا ہوگا، ہمارے پسماندگان کا ہوگا، ہمارے ورثاء کا ہوگا۔ کہا تم اس کی حفاظت کرتے ہو، یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے بعد والوں کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ اپنے مال سے زیادہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، اپنے پرائی کی تمیز کیے بغیر دولت میں اضافے میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے مال سے زیادہ لوگوں کے مال کی حفاظت، دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ اب یہ آیات جب نازل ہوئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ غزوہ محسن نے لکھا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ، جسے جیش اسرت بھی کہا جاتا، غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ اور یہ غزوہ تبوک جیش اسرت غربت کو کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، حالات بڑے سخت تھے۔ اللہ کے رسول نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہا، لوگ نے اپنا مال لے کے آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان اس جنگ کے لیے پیش فرما دیا۔ اس زمانے میں یوں سمجھیے، اونٹ آج کل چلو اتنی قیمتی نہیں ہوگا نا، آج کل کی جو مہنگی گاڑی کون سی ہوتی ہے یوں سمجھے وہ گاڑی ہے، اس زمانے میں عرب میں یہی استعمال ہوتا تھا، اتنا قیمتی جانور ہے، انتہائی قیمتی۔ تو یوں سمجھیے کہ 1000 گاڑیاں بمائے ساز و سامان جہاد کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم، 4000 روپے نہیں تھے، 4000 سونے کے سکے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں اس جنگ کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، اور ایسے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان اور 1000 درہم سونے کے سکے، سمجھے آج کے زمانے میں، تو پیش کیے، تو حضور خوش ہوئے، اتنا اللہ کے راستے میں انہوں نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھوں میں ایسے ان سکوں کو اٹھا کے ایسے حضور کر رہے تھے، اپنی گود میں ایسے ایسے، اس طرح ہم نہیں کرتے، بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، ایسے حضور کر رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اتنے خوش ہوئے، کہا عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو نا اس پر تمہیں کوئی نقصان اور گناہ
جب گارنٹی کر دی، گارنٹی دی، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پتہ چلا جس سے محمد مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں رب بھی اسی پر راضی ہوتا ہے۔ حضور کو ناراض کر کے رب کبھی بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جب یہ آیات نازل ہوئی نا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب یہ دوسری ایک اور موقع میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ آیات بھی نازل ہوئی جب تو حضرت نے کہا حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، تب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، کہا عرض کی رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور وقت زیادہ دے دے۔ کیا کہا؟ 10 70 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا مرضی ہے دوں گا، جو جیسے چاہوں گا دوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ آخری جو آیت حصہ تھا یہ اس وقت نازل ہوا۔ ایک بار یہ عرض حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب زد امتی، اللہ میری امت کے اس ثواب میں اور اضافہ فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جواب ملا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ اور زیادہ کا بشارت آئی۔ اللہ کے رسول نے پھر عرض کی، پھر حضور علیہ السلام نے عرض کی رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب عطا کر دوں گا۔ تو آج کی گفتگو میں جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جب ہم دیتے ہیں نا تو وہ مال ہمارا بچت ہے، واحد بچت ہماری کیا ہوگی؟ جو اللہ کے راستے میں ہم دے دیں گے، باقی سب فرق برباد ہو جائے گا، باقی سب ہمارا نہیں ہمارے بعد والوں کا ہے۔ ہم اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کریں اللہ کے راستے میں دینے کی ہم عادت ڈالیں۔ عورتیں اس معاملے میں ذرا تیز ہیں ماشاءاللہ، وہ زیادہ دیتی ہیں اللہ کے راستے میں، ہم مرد ذرا کمزور ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے جو اس نے مال دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ہے۔ اچھا نماز کے بعد جوان لوگ تھوڑی سی زحمت کریں، باہر بلاک پڑے ہوئے ہیں، جو بھی کل ہم نے